एम्बेसडर की बेटी के केस को टॉप प्रायोरिटी पे जल्द अज जल्द इसकी तह तक पहुंचा जाए और मुल्ज़िमों को कानून के दायरे में लिया जाए। उस पर तेजी से इन्वेस्टिगेशन हुई और उस इन्वेस्टिगेशन को इंशाअल्लाह ताला कल तक उम्मीद है कि काफ़ी हद तक एक दो रोज में ये केस, जिसको इंडिया ने बहुत उछाला है, हमारी ये बदनसीबी है कि इंडियन सोशल मीडिया ने पुराने केसेस की तस्वीरों को, जो पेशावर और अफगानिस्तान की तस्वीरों को 16 तारीख के इस वाक़ये से मुंसलिक किया, जो कि सरासर ज्यादती है और ये इंडिया की सरिश्त में शामिल है, जहां पाकिस्तान की बदनामी का मसला हो उसके लिए वो अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है। एम्बेसडर की बेटी घर से पैदल निकली और मार्केट में आई और वहां से इन्होंने टैक्सी ली और शॉपिंग के लिए ये खड्डा मार्केट में उतरी। ये मैं वो बातें आपसे अर्ज कर रहा हूं जिसकी हमें सेफ सिटी से और कैमरा से, वीडियो से इत्तलात मिली। खड्डा मार्केट से इन्होंने एक और टैक्सी ली और जो हमारी फुटेज है वो इनको रावलपिंडी जाते बता रही है। और हमारे पास रावलपिंडी में एक शॉपिंग मॉल के बाहर इनकी, ये वहां से जिस टैक्सी ने उतारा उसकी भी फुटेज है। और बाद में दामने को ऊपर तीसरी टैक्सी जो है, हमें जो गैप है सिर्फ कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची, दामने को से जो तीसरी टैक्सी है उसका, उस ड्राइवर को भी इंटरव्यू किया और जिससे फिर इन्होंने हैबत को फोन किया। हालांकि F6 से ये घर पहले जा सकती थी, लेकिन इन्होंने F9 जाने को अहमियत दी। रात 2 बजे इन्होंने हमें तहरीर दी है और फॉरेन ऑफिस के बाद हमने खुद वहां फॉरेन ऑफिस से भी हम बिल्कुल राब्ते में थे और उसके बाद इनकी दरखास्त पर हमने 365, 354, 506 और 34 PPC के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये रात 2 बजे हमने FIR इनके घर से कलेक्ट की, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान की यह हदायत थी कि इस केस को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। और जैसे जैसे वो हमसे ताबन कर रहे हैं, इस केस की जो है वो कड़ियां खुल रही हैं। लेकिन हमारी फुटेज में खड्डा मार्केट से उनका रावलपिंडी जाना और फिर वहां शॉपिंग मॉल पर उतरना, ये भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। अब मसला सिर्फ ये है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे आई। सो जिस वक्त ये गुत्थी जो है आज शाम तक सुलझ गई, हम रावलपिंडी की फुटेज देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस केस की सारी कड़ियां मिल जाएंगी और हम इंटरनेशनल मीडिया को खास तौर पर, जिसको कि इंडिया ने मिस गाइड किया हुआ है, हकीकत के करीब ले जाने में कामयाब हो जाएंगे और सारी सूरत हाल दुनिया के सामने रखेंगे। और ये हमारे रीजन में, क्योंकि हमारी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, इस रीजन में इमरान खान की हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसीज की मकबूलियत है और जिस तरह उनकी एब्सोल्युटली नॉट जो है वो दुनिया में, पाकिस्तान में मकबूल तरीन बात मानी गई है, ऐसे आलम में इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडे को हाथ से नहीं जाने दे रहा। और सेकंड, दासू का मसला है। इंटीरियर मिनिस्ट्री इनको होस्ट कर रही है। ये 15 लोग कल गए
پاکستان آرمی اور پاکستان کی آرم فورسز کی ایجنسیاں وہ ساری اس انویسٹیگیشن میں زبردست محنت کر رہی ہیں. اور کل بائی ہیلی کاپٹر یہ داسو گئے اور وہاں انہوں نے ساری اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ہے, ان کے بھی 15 لوگ ہیں اور ہماری ایجنسیز کے بھی لوگ ہیں. کل انٹیریئر منسٹری کو اپریشیٹ کیا گیا ہے واٹس ایپ پہ کہ ہم نے ان کو ہوسٹ کیا اور پاکستان کی ایجنسیز نے اس میں کمال ان کے ساتھ کوآپریشن کیا, جس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. صرف ایک بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارا بیانیہ اور آپ کا بیانیہ ایک ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے, ہمالیہ سے بلند ہے. اور کل جو اس بات کو اتنا اچھالا گیا تھا کہ داسو میں کام بند ہو گیا ہے, وہ رات کو داسو کی آرگنائزیشن نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ پاکستانی بھی وہاں بحال ہیں اور کام بھی جاری رہے گا, اور پاکستان اور سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں اور پاکستان کے جو ڈیمز کے پروجیکٹ ہیں اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا. اور چین کی حکومت بخوبی سمجھتی ہے کہ ہم اپنی بساط سے زیادہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, اور چین کو پاکستان کی ایجنسیوں پر, انویسٹیگیشن پر اور انٹیریئر منسٹری کی تمام ہاسپٹیلٹی پر انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے. اور ون لائنر انہوں نے بات کی ہے کہ جو آپ بیان جاری کریں, اور اس پہ بیان ہم نے ان سے کہا کہ فورن آفس سے آپ مل کے جاری کریں, کیونکہ انٹیریئر منسٹری کا یہ کام نہیں ہے ہمارا, کیونکہ بارڈر مینجمنٹ ہمارے پاس ہے. سو بارڈر مینجمنٹ کے بارے میں جو بات ہوتی ہے وہ ہم لوگوں سے صلاح مشورے کے بعد قوم کو بتا دیتے ہیں. سو دونوں باتیں جو ہیں وہ میں نے آپ تک پیش کر دی ہیں. 5 منٹ پریس کانفرنس کے ہو گئے ہیں, 5 منٹ سوالوں کے. 16 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے. کل انہوں نے یہ 8:30 بجے رپورٹ کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو ڈپلومیٹ کے کیس ہوتے ہیں وہ فارن ایمبیسی کے ذریعے آتے ہیں, لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہارڈ کاپی چاہیے پرچہ کاٹنے کے لیے. افغان ایمبیسی نے تعاون کیا, رات 2 بجے ہمیں یہ ہارڈ کاپی دی. دیکھیں, یہ جو بھی بات ہے, میری بات سنیں, میری گزارش سنیں, مجھے اپنی منسٹری کی حد تک رہنے دیں. اس کا جواب فارن آفس آپ کو بہتر دے سکتا ہے. آپ کے پاس ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے, سب سوالوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. پچھلی 4 پریس کانفرنسوں کے بعد میں آپ کا یہی سوال ہے. یس, فار دی آل انٹرنیشنل میڈیا, I want to inform all of the media that police is investigating the report of Afghan ambassador's daughter Silsila, which they have given us a hard copy last night, even not last night, today morning at 2 o'clock, and we have registered a case on the request of her against the 365 354 506 34 BPC, and we have interviewed all among these 3 taxis, 2 taxis, and whatever the conclusion will be, and we are in touch with the Afghan embassy. They are cooperative, and when this incident happened, she went to PIMS hospital also. First she went to, what was the hospital name? Ali Medical. Then from there she comes to PIMS, and she has a medical report from there. So all credit goes to police also, and the investigation agencies and the foreign office. Our foreign office, investigation agencies and Islamabad police is working on top priority, because this is the direction of Prime Minister Imran Khan to solve this case and arrest these people as soon as possible. And when we will reach on a conclusion,
So again maybe we have to take you in confidence, because the last night whatsoever, due to the influence of, because India on media is doing a influence agent role against Pakistan, whatever you people have showed, that was fake and that was not the same girl. And when the conclusion will come, when the investigation will be completed, maybe day after tomorrow or tomorrow, we'll take you all in confidence. Last three questions. جو لوگ ہم سے سیکیورٹی کے چائنیز جہاں جو ہاؤسز ہیں وہ درخواست کریں گے، ان کو ہم اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی دیں گے. کوئی کیس ایسا نہیں ہے. ان کے کیس میں دیکھیں، ایک ٹیکسی والا ان کو راولپنڈی اتار کے آیا، ایک ٹیکسی والے نے ان کو F6 سے یا 7 سے کھڈا مارکیٹ میں اتارا ہے. کھڈا مارکیٹ کی ٹیکسی ان کو راولپنڈی لے کے گئی ہے، اور F7 سے جو دامن کوس ہے یا F9 پارک سے جس ڈرائیور کو اس نے انگیج کیا، تمام تینوں ڈرائیور کے انٹرویو موجود ہیں. اینڈ دی کیس جو وہ بیان دیں گی اس کے مطابق درج ہوتا ہے. انہوں نے FIR دی ہے، وہ FIR ہم نے شیئر کر دی ہے. اینڈ انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی ڈائریکشن تھی کہ اس کو 48 گھنٹوں میں، 48 گھنٹے نہ ہوئے تو 72 گھنٹے میں یہ کیس سالو ہو جائے گا. جی بیٹے. ہمارے پاس 1900 کیمرے ہیں. عامر کو، چیئرمین CDA کو میں نے کہا، کل پرائم منسٹر سے بھی ایک درخواست کی ہے کہ ہمیں 1500 کیمرے اور خریدنے کی اجازت دی جائے. لاہور میں جس طرح سیف سٹی لاہور کے کیمروں نے یہ ایک بہت بڑا 16 گھنٹے کے اندر کیس پکڑا ہے. اگر ہمیں یہ 15، ویسے تو ہمیں 4000 کیمرے چاہیے، لیکن اگر ہمیں 1500 کیمرے مل جائیں تو راولپنڈی اور اسلام آباد ایٹ لیسٹ اس کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. اور میں نے شوکت ترین صاحب سے بات کی ہے، رات پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے. عامر CDA ہمارے انڈر ادارہ ہے، اس نے کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیسے عامر صاحب CDA چیئرمین دے دیں گے تو ہم یہ 1500 کیمرے اور انسٹال کر دیں گے تاکہ